کشمیر انڈیا کو مل جائے, ٹھیک ہے, تو کیا اس سے پاکستان کو کوئی افیکٹ ہوگا؟ اقوام متحدہ کے توسط سے کسی ایک جگہ بٹھانا چاہیے. کام کر رہے ہیں جو لوگ کشمیر بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار ہیں, کیا ان کا آپس میں جو ہے وہ سوچ ملتی ہے؟ یو این از گوئنگ ٹوورڈز فیلئر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام عوام کے سوال کے ساتھ میں حارث شہزاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ایک بڑی سرکش کر رہی ہے نیوز کشمیر کے اوپر, کشمیر کانفلکٹ کے اوپر, ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں لوگ, بہت اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ کشمیر کو جو ہے وہ کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. ناظرین, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جنہوں نے LLM اپنا جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں لا کے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پریزیڈنٹ ہیں سوسائٹی کے, جو لا کی سوسائٹی ہے انٹرنیشنل لا سوسائٹی, اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں. ان کا نام ہے احمد بلال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. سر, پہلا میرا کوشچن یہ آپ سے ہے کہ کچھ ہمارے انفارمڈ پرسنس ہیں جیسا کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور ان لوگوں کو انٹرنیشنل لا کا پتہ ہے, لیکن جو ان انفارمڈ ہیں جن کو انٹرنیشنل لا کا نہیں پتہ, جنہوں نے ICJ کا نہیں سنا ہوا, جنہوں نے عالمی عدالت کا نہیں سنا ہوا, ان کو آپ بتانا پسند کریں کہ واٹ از IHL انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کیا ہے, اور وہ اس کشمیر کے مسئلے میں ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ جی حارث, بہت شکریہ مجھے بلانے کا. جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں لا آف کانفلکٹ. ہیومن رائٹس لا از لا آف پیس, یعنی کہ جب حالت جنگ نہ ہو تو اس وقت جو قانون اطلاق جس کا ہوگا وہ لا آف پیس کہلائے گا, اور اس میں آپ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں, وہ لوگ اوفینس کمٹ کرتے ہیں اگر وہ گرفتار اس کانٹیکسٹ میں ہوں. لیکن جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے وہ اس وقت اپلائی کرتا ہے جب ملک یا کوئی خطہ حالت جنگ میں ہو. اب حالت جنگ ایک لیگل سٹیٹس کا نام بھی ہے بین الاقوامی قانون میں, اور قانون کی اس ایریا کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں, کیونکہ اس کی جورسپروڈنس کا جو ماخذ ہے وہ 4 جنیوا کنونشنز ہیں, ہیگ کنونشنز ہیں, ایڈیشنل پروٹوکولز ہیں, باقی چیزیں ہیں. اب یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بیسیکلی کہتا ہے کہ دیکھیے, اگر کسی ملک کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ ضروری ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن طاقت کا بے دریغ استعمال بھی غیر قانونی ہوگا, اور اس غیر قانونی عمل کو وار کرائمز کا درجہ مل جائے گا, وہ سمپل اوفینسز نہیں ہوں گے. سو ان ادر ورڈز, اگر کسی جگہ کو ملک قبضہ کیے ہوئے ہے اور وہاں پر لوکل پاپولیشن ہے اور اس ملک کو کسی وجہ سے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو اس طاقت کے استعمال کو بھی پروپورشنیٹ ہونا چاہیے ٹو دی ملٹری آبجیکٹو, اور ساتھ ساتھ وہ ڈسٹنکشن مینٹین کرے بٹوین اے کمبیٹنٹ اینڈ اے نان کمبیٹنٹ. یعنی اگر کوئی ملک یا اس کی فوج ایسی گنز کا استعمال کرتی ہے, ایسے اسلحے کا استعمال کرتی ہے جو باہر نکل کے بے دریغ بے شمار لوگوں کو ہٹ کرتا ہے, تو یہ غیر قانونی استعمال ہے اس اسلحے کا. کلسٹر بامز کی مثال لیجیے, یا ایسی پنشمنٹ جو ڈی گریڈنگ ہے جس سے انسان کی ہتک متوقع ہو اور اس کی ڈگنیٹی کو انجری پہنچ رہی ہو, یہ بھی بین الاقوامی قانون کے نیچے لا آف ہیومینیٹیرین لا ممانعت ہے. اس کی اگزامپل کشمیر میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جیپ کے بمپر پر ایک کشمیری نوجوان کو باندھ کر جب پھیلایا جاتا ہے تو یہ بین الاقوامی ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن تصور کی جائے گی. سر, آپ تھوڑا سا اس میں ہمیں بتائیں کہ اس میں ایک ورڈ کا ذکر ہے ڈم ڈم بلٹس. وہ ڈم ڈم بلٹس کا اصل میں کیا مطلب پروپورشنل ریزن کیا ہے اس کو مینشن کرنے کا اس لا میں؟ دیکھیے حارث, ڈم ڈم بلٹس تو ایک ایریا کی کیٹیگری آف ویپن ہے. کئی اور بوبی ٹریپس ممانعت ہے, اور اسی طرح یہ لینڈ مائنز کی ممانعت ہے, اسی طرح کلسٹر بامز کی ممانعت ہے, اسی طرح ان کا نام ڈسکرائب ہے جو انڈسکریمنیٹ سفرنگ انفلکٹ کرتے ہوں, ایسے ویپنز جو جسم میں جا کر آپ کو زیادہ سفر کرواتے ہوں مور دین واٹ از ریکوائرڈ. تو اس پر بہت کام ہوا ہوا ہے, اس پہ بے شمار کنونشنز ہیں, اور مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ ملٹری آبجیکٹو جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیٹ سے آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کانفلکٹ میں کہ سامنے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اگر وہ بندوق ڈراپ کر دیتا ہے تو سڈنلی وہ پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے, اس کو اب آپ نہیں مار سکتے. لیکن اگر وہ بندوق سے آپ پہ فائر کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو فائر کرتے ہیں, تو وہ جو جواباً فائر ہے اس فائرنگ کو کا استعمال میں آپ کوئی ایسے بلٹس, کوئی ایسا اسلحہ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی زہریلی گیس اس کا استعمال نہیں کر سکتے جو بین الاقوامی قانون کے نیچے اس کو ممنوع کرا دی ہو. جی سر, بہت خوب, اچھی بات بتائیے. سر, ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل میڈیا میں ہمیں تفتیش کر رہا سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے یا کہ یا تو یہ ICJ جو ہمارا عالمی عدالت اس کے پاس جائے گا, یا یہ سیکورٹی کونسل والوں کے پاس جائے گا جو UN کا ہے,
لیکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس پہ ورڈکٹ اپنا دیا یا انہوں نے اس پہ رائے دیا کہ یہ ہمارا ایشو جو ہے سیکورٹی کونسل میں جائے گا. اگر سر یہ ایشو ہمارا عالمی عدالت میں جاتا ہے تو کیا انڈیا کا جو شملہ ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور جو اس کو انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ, ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم لوگ آئی سی جے والوں کو اپروچ کرتے ہیں تو سر کیا آئی سی جے کی اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ اس چیز کو اوور رول کر سکے؟ ابھی یہ چیز حتمی نہیں ہے, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے کورٹ کی جورسڈکشن ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. آپ بھی وکیل بن رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں جب کیس فائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے, کس قانون کے نیچے کنفر کی گئی ہے اس فورم کو. تو اسی طرح جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس میں جورسڈکشن بہت کم ملکوں نے کنسیڈ کی ہوئی ہے. اکثر ممالک نے اس میں ریزرویشن لگائی ہوئی ہیں, اور پاکستان اور انڈیا کے مابین کی جو ریزرویشنز کا تبادلہ ہے اس کی نیچر ایسی ہے, نہ پاکستان جا سکتا ہے نہ انڈیا جا سکتا ہے. بہت مشکل سلیکٹیو انوائرمنٹ ہے, اور عموماً ملک اسی ایشو کو ریز کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا ریپبلک آف مارشل آئلینڈ پاکستان کے خلاف کیس فائل کیا 2015-16 میں, اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. تو ہم نے جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ اس کیس کو جیت لیا. ہم نے کہا کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. سو ایسی چیز حکومت کو کوئی نہیں کرنی چاہیے جو جسے ہم کہیں کچا ہاتھ ہو, جب تک یہ مکمل طور پر طے نہ ہو کہ جورسڈکشن کے کوئی قانونی دلائل اویلیبل ہیں پھر آپ جائیں. ادروائز سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں, یو این چارٹر کے نیچے, یا سیکرٹری جنرل کا جو آفس ہے ان کو اپروچ کریں, ان کو بھی سیکورٹی کاؤنسل کے یو این چارٹر کے نیچے مینڈیٹ ہے. بٹ سر کیا آئی سی جے والوں کے پاس ایسی اتھارٹی ہے, ایسا کچھ آرٹیکل یا لا موجود ہے جس سے وہ سیو موٹو کر کے جو ہے کشمیر ایشو کو اپنے طرف بلا کے اس کو سن سکتے ہیں, اس پر رائے دے سکیں؟ جی نہیں, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. انفیکٹ اسٹیچوٹ آف آئی سی جے بڑا واضح ہے کہ جب دونوں ممالک کنکر کریں گے تو پھر وہ جورسڈکشن پہ سن سکے گا. اچھا سر, میں جیسا کہ آپ نے ابھی کشمیر کے ایشو بتایا, اس طرح میڈیا میں بھی آپ کے بھی میں نے بھی پاسٹ انٹرویوز دیکھے, کافی انٹرویوز آپ کے انڈیا میں چل رہے تھے. سر آپ کو میں نے سنا کہ کشمیر ایشو کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی اپوائنٹ کیا گیا ہے, تو ابھی تک آپ نے اس پہ کوئی ایسی ورکنگ یا ایسا کچھ ڈیٹیل نوٹ نکالا ہے جس پہ ہمارے ایشوز جو ہے ریزالو ہو سکتے ہیں, سولوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, میری اپنی ٹیم اس پہ کافی کام کر رہی ہے, لیکن وہ کام ایونچولی کس شیپ اینڈ فارم میں سامنے آ رہا ہے میرا خیال ذرا قبل از وقت ہے. اور آپ میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک پریویٹی آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب آپ کو کام کو کہا جاتا ہے تو آپ ظاہر ہے اس پہ کام تو یقیناً کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کس طرف جائے گا, کیا رخ اختیار کرے گا, وہ میرا خیال ہے ابھی ذرا قبل از وقت ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا میں اور میری ٹیم اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے وہ کافی کی ٹیم لگی ہوئی ہے, لا منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے, منسٹری آف فارن افیئرس کے جو لیگل ونگ ہے وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. سو یہ ساری آراء جب کسی طرف اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر سیاسی چوائسیز اس کے بعد ہوں گی, جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں چوز کرے گی. ان شاء اللہ وی ہوپ کہ اس میں بینیفٹ ہمیں پاکستان کے لیے ہو. اچھا سر, جیسے ہم ہسٹری میں دیکھیں تو 1948 میں ہم لوگوں نے جب جو یو این ایس سی کو ہم نے اپروچ کیا سیکورٹی کونسل کو, تو ہمارا وہاں پہ بھی مسئلہ جو ہے ہمیں اس کو کوئی سولوشن نہیں ملا. پھر اس کے بعد 1972 کے اندر جو ہمارا شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی انڈیا نے ہمیں بائیلیٹرل جو ایگریمنٹ کے لیے متاثر کیا اور ہم اس کی طرف گئے بھی, لیکن انڈیا نے ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ لینے نہیں دیا. اور اگر تھرڈ ٹائم دیکھیں تو کچھ سال پہلے جو ہمارا سیاچین گلیشیئر پہ انہوں نے قبضہ کیا تبھی ہم دیکھتے رہے, تبھی کچھ نہیں ہوا. اور حالیہ میں اگر 2019 میں دیکھیں تو نریندر مودی کی گورنمنٹ نے, نریندر مودی نے جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے آرٹیکل 35A کو سسپینڈ کیا اور آرٹیکل 370 کو سسپینڈ کیا. تو سر کیا یہ کمپلیٹ وائلیشن نہیں ہے, اور اس سے ابھی تک پاکستان نے یہ 4 اسٹیپ سے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیے حارث, میرا خیال ہے جو آپ نے بات کہی کہ ایک ہم کہتے ہیں وارفیئر, ایک ہے لا فیئر. تو انڈیا نے لا فیئر کا استعمال پاکستان کے خلاف گزشتہ کچھ سالوں میں کرنا بڑھا دیا ہے. پہلے وارفیئر تھا, تو آپ کی تیاری ان کی طرف سے وار ہونے کے امکانات کی ایکسپیکٹیشن میں آپ وار کی تیاری کرتے تھے. آپ بھی اپنی جنگی حالات اور جنگی جو سامان ہے اس کو لائن اپ کرتے تھے. اب آ گیا ہے لا فیئر, قانون کا استعمال, بین الاقوامی قانون کا, ڈومیسٹک قانون کا, ان آرڈر ٹو اچیو یور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. اور یہ کئی ممالک اب اس پہ کر رہے ہیں, اور پاکستان اب اس پہ رسپونڈ کر رہا ہے. اور پاکستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کی جانب سے لا فیئر کی میدان میں کافی زیادہ وار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی انہوں نے اپنے ہی آئین میں ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کرتے ہوئے, کانٹروورشل طریقہ اختیار کرتے ہوئے ترمیم کی, جس میں اس نے ان کے اپنے وکلا جو ہیں وہ بے شمار دکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی بھی اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بھی وائلیشن ہے. تو یہ وہ
لافیئر ہے جس کی جو ایک نئی جہت ہے آف دا نیچر آف وارفیئر کہ آپ نے اسٹریٹجک آبجیکٹو اپنا بغیر لڑے صرف قانون کی تبدیلی سے اس کے حصول کی طرف چل پڑے. اب اس کا جواب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب وہ جواب ظاہر ہے آپ کا قبضہ تو وہاں نہیں ہے, تو آپ لیگل پوزیشن لیں گے تاکہ آپ دنیا کو اپنے ساتھ کر سکیں. سیاسی پوزیشن اور لیگل پوزیشن ساتھ ساتھ چلے گی, اور میرا خیال ہے یہ حکومت کی اسٹریٹجی اس وقت لگ رہی ہے. سر میں ایک اور سوال لینا چاہتا ہوں, مطلب وہ سوال میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ جس سوال کی ایسے لگتا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سپوز ان فیوچر کشمیر انڈیا کو مل جائے, ٹھیک ہے, تو کیا اس سے پاکستان کو کوئی افیکٹ ہوگا, اور وہ کیا افیکٹ ہوگا, اور اس کی کیا مطلب کتنی اس کی جو ہے ڈیپتھ ہوگی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے جو یہ تو ایک سیاسی ایشوز ہیں, اور اس پر سیاسی قیادت فیصلہ کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اس پہ پوزیشن لیں گی. کشمیری سب سے بڑھ کر کشمیری ایک کشمیر ہمارے آزاد جگہوں میں کشمیر میں کشمیری بستے ہیں, ان کی نمائندگی ہے. جو کشمیری ویلی میں اس وقت گرفتار ہیں, میرا خیال ہے عید کے بعد جب کرفیو اٹھے گا ان کا ایک نقطۂ نظر سامنے آئے گا, اور وہ نقطۂ نظر ہو سکتا ہے موومنٹ کی شکل اختیار کر جائے. پھر آپ کی کشمیری ہیں جو ڈائسپورا ہے ملک سے باہر, یورپ میں, امریکہ میں بہت ایکٹیو ہے, بہت عرصے سے, کئی دہائیوں سے وہ کام کر رہے ہیں. جو لوگ کشمیر بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار ہیں, کیا ان کا آپس میں جو ہے وہ سوچ ملتی ہے؟ دیکھیے اس سوچ کے بارے میں تو مختلف رائے ہیں. کشمیر کا تو مسئلہ ہی ایسا ہے جب کہ آپ کو کوئی گھر میں بھی چھوٹا سا مسئلہ تو آپ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر بنا لیا, اور یہ جو علامتی ایک بن چکا ہے بول چال کا, اسی وجہ سے کہ اتنا کمپلیکس ہے, اتنا اس میں جہتیں ہیں, اتنے ڈائمینشنز ہیں کہ یہ اسیوم کرنا کہ یہ لوگ ایک ہی طرف سوچ سکتے ہیں یہ ظاہر ہے مشکل ہے. لیکن ایونچولی میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی چیز نظر آنی چاہیے اور سمجھ آنی چاہیے کہ انٹرنیشنلی اگر اس مسئلے کو ریزالو کمپریہنسولی نہ کیا گیا یو این چارٹر کے فریم ورک میں, ان ریزولوشنز کے نیچے یا کسی اور اسپیشل ارینجمنٹ کے نیچے, تو اس سے مسائل بڑھیں گے. دنیا کا امن جو ہے وہ اندر تھریٹ ہوگا, بیکاز یہاں پر جب لوگ بے بس ہوتے ہیں تو پھر وہ سرحدوں کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ دنیا میں کہیں پر بھی, آپ کو یاد ہوگا فلسطین کے جب واقعات ہوتے تھے تو ظلم فلسطین میں ہوتا تھا, دھماکہ میونخ میں یا ہائی ٹیکنگ میونخ میں ہوتی تھی. سو یہ ٹرانس نیشنل فنامنا بن جائے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا کو اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کو اقوام متحدہ کے توسط سے کسی ایک جگہ بٹھانا چاہیے تاکہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہم اس کے فائنل ریزولوشن کی طرف جائیں. سر جیسے آپ نے فلسطین کا ذکر کیا, تو سر ڈو یو تھنک کہ یو این از گوئنگ ٹوورڈز فیلئر؟ جی وہ تو کہا بھی جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے اس میں ایک فنی کمزوری آ گئی ہے, سیاسی کمزوری آ گئی ہے, خاص طور پہ جب سے امریکہ جو اس کا فنڈنگ سب سے زیادہ اسپانسر کرتا ہے اس نے اپنا یونیلیٹرلزم شروع کیا ہے. اس کے جواب میں رشیا اور چائنا نے 2016 میں ایک ڈیکلیریشن ایشو کی ہے آن انٹرنیشنل لا, تاکہ اس چیز کو سامنے لایا جائے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے یونیلیٹرلزم کے مقابلے میں. لیکن میرا خیال ہے امریکہ کے اندر ہی بہت ایک آلٹرنیٹو سوچ یہ بھی ہے جو روایتی سوچ ہے کہ اقوام متحدہ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ سیاسی فائدہ بھی ان کو ہے اور سب کو ہے, کیونکہ ایک فورم ہے جس میں لوگ اپنی گریونسز ساؤنڈ کرتے ہیں, اور ایک میکینزم اویلیبل ہے ایٹ اے گلوبل لیول جو اب تک بہت سکسیزفلی آپریٹ کرتا رہا. سر تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور پیس آف نالج. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے وکیل صاحب کو سنا, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں ایشوز کے بارے میں بتایا. آئی ہوپ کہ ان کا جلد سے سولوشن نکلے گا. ناظرین اپنے ہوسٹ حارث شہزاد کو اجازت دیں, انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے ٹاپک سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان.